لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها حزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتیں خرید کر لاتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں علم کے بغیر. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو یہ ایسے منہ موڑ لیتے ہیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے دونوں کانوں میں ڈانٹ پڑ چکی ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، میرا پیغمبر ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. سورہ لقمان کے تعارف میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے کہ جب یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر جاری ہوتا تھا تو اس کے سننے والے جس طرح مسلمان ہوتے تھے تو کافر اور مشرک بھی اس کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے. اور پھر ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو قرآن کی اس تاثیر سے مؤثر ہو کر قرآن پر ایمان بھی لے آتے. تو مکہ کے جو سردار تھے بڑے بڑے کافر، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو قرآن کریم سننے سے روک دیں، اس لیے کہ انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ ہے تو حق کلام، اللہ کی کلام ہے، اگر یہ اس کو سنیں گے تو یہ ان پر اثر کرے گی اور یہ بھی سارے کے سارے مسلمان بن جائیں گے. چنانچہ علماء کرام مفسرین حضرات ان آیات کریمہ کے شان نزول کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نضر بن حارث جو کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس نے ایک چال چلی اور وہ کسی باہر ملک میں گیا اور وہاں سے وہ کچھ قصے کہانیوں کی کتابیں لے کے آیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک دو کنیزیں لے کے آیا گانے گانے والی، کہ جو لوگوں کو گانے سنایا کرتی تھی یا ان کے سامنے ناچا کرتی تھی، تو یہ ان کو لے کے آیا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ ظالم انسان قریب بیٹھ کر یا یہ ساتھ ہی اپنی مجلس جما لیتا اور اس میں قصے کہانیاں شروع کر دیتا، یا اپنی اس کنیز کو کہتا کہ تم گانا گانا شروع کرو تاکہ یہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ نہ ہوں بلکہ یہ تمہاری طرف متوجہ ہوں اور قرآن سے یہ دور رہیں. اس کا یہ نظریہ تھا. اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی چالیں چلتے ہیں کہ تاکہ لوگ قرآن کے قریب نہ جائیں، اسلام کے قریب نہ جائیں اور اس طرح کی چیزوں میں مصروف رہیں. جو حشر نضر بن حارث نے اس وقت کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، آج اگر غور کیا جائے تو ہماری حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے. اور نضر بن حارث نے جو چال چلی تھی، آج اسی چال کو یہود و نصارہ نے پکڑ لیا اور اسی چال پر عمل کرتے ہوئے آج ہم مسلمانوں پر اس کو دوبارہ آزمایا جا رہا ہے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ اللہ معاف کرے.
شروع میں اگر ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا کسی کے گھر میں تو وہ پورے علاقے کے اندر شاید ایک گھر میں یا دو گھروں میں، بلکہ اس سے بھی پہلے ریڈیو ہوتا تھا، پھر ٹیلی ویژن، پھر انہوں نے کیبل لائی، پھر یہ ڈش، اور ابھی تو انٹرنیٹ کی شکل میں ہر گھر کے اندر بلکہ ہر جیب کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جو اللہ معاف کرے ہمیں قرآن سے بھی دور کر رہی ہے اور دین اسلام سے بھی دور کر رہی ہے، اور دین اسلام کے جو طور طریقے، میں نے گزشتہ درس میں بھی شاید یہ بات عرض کی تھی کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ جب کسی عام بندے کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو وہ کسی عالم کے پاس جاتا، مسجد میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا اور اس سے مسئلہ پوچھا کرتا تھا کہ نماز کا یہ مسئلہ ہے، روزے کا یہ مسئلہ ہے، کاروبار کا یہ مسئلہ ہے۔ آج کل یہ حالت نہیں ہے، آج کل یہود و نصارہ نے ہمیں علماء سے بھی دور کر دیا، مساجد سے بھی دور کر دیا۔ ہم خود اپنا موبائل نکال کر گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، یوٹیوب کے اندر کسی عالم کو سن لیا، ہم عالم کے پاس نہیں جاتے۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ عالم کس مذہب کا عالم ہے، کس فرقے کا عالم ہے، وہ اس مسئلے کی تشریح کس اعتبار سے کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے نضر بن حارث نے جو چال چلی تھی، آج یہود و نصارہ اس پر عمل کر کے آج کے مسلمانوں کو بھی اسی طرح قرآن سے بھی دور کر رہے ہیں اور دین اسلام سے بھی دور کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں خرید کر لاتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں، بغیر علم، علم کے بغیر۔ ان کے پاس علم تو کچھ ہے نہیں، اپنا ضد ہے، اناد ہے کہ بس مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پوری کرنی ہے اور مسلمانوں کو بھی راہ راست سے ہٹانا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت علماء کرام ایک اصول بیان فرماتے ہیں کھیل اور تماشے کا، کہ وہ کھیل اور وہ گیم اور وہ چیز کہ جو انسان کو دینی فرائض سے غافل کر دے، جو انسان کو دینی فرائض سے غافل کر دے، یا دینی فرائض کے اندر جس کھیل کی وجہ سے کمی آ جائے، ایسا کھیل کھیلنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ معاف کرے، آج کل گیموں کی شکل میں اور بالخصوص پب جی کی شکل میں اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی گیمیں ہیں، ساری رات نوجوان لگے رہتے ہیں موبائل پہ، تو یہ صبح کی نماز کے لیے کیسے جاگیں گے؟ یہ صبح کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ ایسی چیزیں یہود و نصارہ نے ہمارے لیے نکال دی ہیں۔ اب اگر آپ گراؤنڈوں پہ چلے جائیں، والی بال لگی ہوتی ہے، فٹ بال لگی ہوتی ہے، نماز کا انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ گھر مسجد کے قریب ہوگا گراؤنڈ، اذان ہوگی، انہیں کوئی پتہ نہیں، وہ اپنے کھیل میں مشغول رہیں گے، اسی میں لگے رہیں گے۔ نماز جماعت کے ساتھ جاتی ہے، جاتی رہے، بلکہ اکثر کی تو نماز قضا ہو جاتی ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسا کھیل جو انسان کو دینی فرائض سے غافل کر دے یا جس سے دینی فرائض میں کمی آنے کا اندیشہ ہو، ایسا کھیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کھیل ہے کہ جس سے طبیعت کو بھی طاقت ملتی ہے، نشاط آتی ہے، چستی آتی ہے اور اس میں دینی فرائض کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو وہ بالکل جائز ہے، وہ کسی بھی طرح کا کھیل ہو۔ تو فرمایا وَيَتَّخِذَ هُزُوًا، اور یہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہی بات ان لوگوں کی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، لہم جنات النعیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں والے باغات ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ فرمایا کہ کون اللہ؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ جس نے آسمان کو ایسے ستونوں پر کھڑا کیا ہے کہ جو تمہیں نظر نہیں آتے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ یہ زمین ڈگمگائے نہیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ پہاڑوں کو اللہ نے زمین پر اس لیے رکھا کہ تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اللہ نے اس زمین پر ہر قسم کے چوپاؤں کو پھیلا دیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، کیوں؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا فرما دیے۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میری تخلیق ہے، فَأَرُونِي، اب تم مجھے دکھاؤ، مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا ان لوگوں نے، ان شریکوں نے کیا بنایا ہے؟ یہ چیزیں تو میں نے بنائیں، آسمان بغیر ستونوں کے، آسمان سے پانی میں نے اتارا، زمین و آسمان میں نے بنائے، جن کو تم میری ذات و صفات میں شریک بناتے ہو،
ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گمراہی سے بچا لیں اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔